آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد تقی حسین سٹی انڈیا نیوز کے خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا بھر میں گھٹ رہی خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بی جے پی لیڈر جیوترادتیہ سندھیا اور ان کی والدہ کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ منگل کو دونوں کے ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آئے۔ جیوترادتیہ سندھیا میں کورونا کے ہلکے آثار تھے، جبکہ ان کی والدہ میں انفیکشن کی کوئی علامتیں نظر نہیں آئیں۔ گلے میں سوزش اور ہلکے بخار کی شکایت کے بعد پیر کے روز دہلی کے میکس اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسی دن دونوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کرایا گیا، تاہم ابھی تک اسپتال یا سندھیا فیملی نے کورونا انفیکشن کے بارے میں کوئی آفیشیل اعلان نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز مختلف صوبوں میں پھنسے مزدوروں کو 15 دن کے اندر ان کے مطلوبہ مقامات پر بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ نے مہاجر مزدوروں کی حالت زار پر آج خود نوٹس والی درخواست پر اپنا حکم سناتے ہوئے کہا کہ مہاجر مزدوروں کو آج سے 15 دن کے اندر اپنے گاؤں یا ان کے مطلوبہ مقام پر بھیجنے کا مکمل انتظام کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کی درخواست پر ریلوے 24 گھنٹوں کے شرمک اسپیشل ٹرین فراہم کرائے گی۔ بینچ نے اپنے حکم میں واضح کر دیا کہ اپنے گھروں کو جانے کی کوشش میں لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والے مزدوروں کے خلاف دائر مقدمات بھی واپس لیے جائیں گے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں 4 ماہ باقی ہیں اور کورونا بحران سے پورا ملک پریشان ہے۔ مزدوروں کی نقل مکانی اور کورونا پر صرف لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ بہار کی صورتحال بھی بدتر ہے، لیکن بی جے پی اور جے ڈی یو انتخابی تیاریوں میں جٹ چکی ہے۔ مزدوروں کی واپسی پر بہار حکومت نے جلد روزگار کے وعدے تو کیے تھے، لیکن 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک صورتحال جوں کی توں ہے۔ پریشان حال مزدور مجبوری میں وطن تو واپس ہو چکے ہیں۔ اطلاع ہے کہ قرنطینہ مراکز بھی اب بند کیے جا رہے ہیں اور اب اسٹیشن پر اسکریننگ بھی نہیں ہوگی، یعنی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر بہار کی حکمراں جماعت اب الیکشن میں جٹ چکی ہے۔ ہندوستان میں لگاتار 7ویں روز کووڈ-19 کیسوں میں ریکارڈ اضافے نے مجموعی تعداد آج زائد از 2.6 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں کورونا وائرس کیسوں میں تقریباً 10,000 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کورونا کے معاملوں میں تیزی اس وقت دیکھنے میں آئی جب ملک کو 75 روز کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن سے نکالا گیا اور گزشتہ روز سے ملک کے کئی حصوں میں بعض پابندیوں کے ساتھ شاپنگ مالز، عبادت گاہیں اور دفاتر بھی کھول دیے گئے۔ جون کی شروعات سے ہی ملک بھر میں زائد از 200 امواتیں ہر روز درج کی جا رہی تھیں، جس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے سبب 7,066 لوگ کی جان جا چکی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کا قہر لگاتار جاری ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے تمل ناڈو میں رکن اسمبلی کی موت کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دریوڑ منیتر قصگم کی رکن اسمبلی جے امبالا لاگن کی کورونا انفیکشن سے موت ہو گئی ہے۔ امبالاگن 1 ہفتے پہلے کورونا مثبت پائے گئے تھے۔ چنئی کے ایک نجی اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر حمزہ سفیان نے ایک پریس ریلیز جاری کر کہا کہ وہ اپنی اور پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی برادری کی طرف سے اس اہم وقت پر جناب ونود دوا کا تعاون کر رہے ہیں۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے ونود دوا کے خلاف بی جے پی کے ترجمان کی شکایت پر FIR درج کی ہے۔ اس وقت جب پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، دہلی پولیس اور فاشسٹ حکومت اپنے مظالم سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے اور مسلسل جھوٹے مقدمات میں ایماندار لوگوں پر الزامات عائد کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے محافظوں، کارکنوں، وکلاء اور صحافیوں کو حکومت مسلسل ہراساں کر رہی ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہزاروں افراد نے جارج فلوئڈ کے آخری رسومات میں شرکت کی اور ان کا آخری دیدار کیا۔ جارج فلوئڈ کی تابوت کو چرچ میں رکھا گیا تھا، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان میں ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے بھی جارج فلوئڈ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیل فلسطینی امن معاہدے کے مستقبل پر پھر ایک بار سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو اپنی جانب ساتھ ملانے کی تیاری کر رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی کے سلسلے میں ہر قسم کا تعاون روک دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے مطابق 21 جولائی سے اس منصوبے پر عمل درآمد ہوگا، جس کے خلاف عوام کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔
गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से जूनियर डॉक्टर्स पर मुबैना हमला किया गया। जूनियर डॉक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए रात देर गए गांधी हॉस्पिटल के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया जाए। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स ने लापरवाही के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब रियासत के सबसे बड़े कोविड एविएशन सेंटर में एक 55 साल कोरोना मरीज की मुश्तबा मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इस इत्तला पर हंगामाराई कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई और डॉक्टर्स को मुबैना हमले का निशाना बनाया। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाक़यामा को आम मुसल्लियों के लिए खोलने में मजीद वक्त लग सकता है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत ने दोनों मसाजिद में मामूल के हालात की तरह मुसल्लियों को इजाज़त देने के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया। मक्का मस्जिद में आम हालत में असर और मगरिब में कम अज़ कम 200 मुसल्ली मौजूद रहते हैं। इस तरह शाही मस्जिद में भी ज़ोहर, असर और मगरिब में मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक होती है। इन दोनों मसाजिद में समाजी फासला और दीगर शराइत पर अमलावरी के तरीक़ाकार को मुतय्यन करने हुकूमत की हिदायत का इंतज़ार है। ये थे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।